بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 5 یعنی شروع کی 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں. سورہ یونس ختم ہوئی، سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. اس سورت میں ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ ہود ان سورتوں میں سے ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے ہلاکت کے واقعات، ان کی تباہی کے واقعات، وہ کیسے ہلاک ہوئی اور ان پر مختلف قسم کے جو عذابات آئے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن جو جزا سزا ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اسی لیے یوں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راہ رنج اور غم پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شیبتنی سورۃ ہود و امثالها، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی وہ صورتیں کہ جن میں قیامت کے احوال، قیامت کی ہولناکیاں، وہاں کے عذابات جو بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے، یہ بوڑھاپا نظر آ رہا ہے. اور خصوصاً سورہ ہود کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو استقامت کا حکم دیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، آپ استقامت اختیار کیجئے جسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو بھی آپ کے ساتھ ہے وہ بھی. تو استقامت کے حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا، یہ استقامت والی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ جو حکم دیا ہے اس پر جمنا اور وہ حکم دوسروں تک پہنچانا. اس جیسی دوسری صورتیں کون سی جن میں حوالے قیامت کو بیان کیا گیا ہے؟ سورہ مرسلات ہے، واقعات ہے، انفطار ہے، اذا الشمس کورت تکویر ہے. بہت ساری صورتیں ہیں جن میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے.
تو انہی ہولناکیوں کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرماتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے قطع یقطع تقطیعاً کا معنی کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، تو ہم اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں الف لام را۔ الرا یا الرا ایسا نہیں پڑھتے، الف لام میم علم ایسا نہیں پڑھتے، تو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی کاٹے ہوئے۔ اس کے بارے میں عام مفسرین یہی لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، لوگوں کو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب جس کی باتوں کو جانچ لیا گیا ہے۔ احکمت کا لفظ آیا، احکمت احکم یحکم احکام سے ہیں۔ احکام کا مطلب ہے کسی کام کو پختگی کے ساتھ کرنا، کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ تو یہاں احکام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلام کو اس طرح درست کیا جائے، کسی کلام کو اس طرح درست کیا جائے کہ اس میں ظاہری یا معنوی غلطی نہ ہو اور کوئی فساد کا احتمال نہ رہے، اس کو کہتے ہیں احکام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو ایسا ہی بنایا ہے کہ اس میں نہ ظاہری اعتبار سے کوئی غلطی کا احتمال ہے، نہ معنوی اعتبار سے کسی غلطی کا امکان ہے، اور اس میں کوئی فساد بھی نہیں ہے۔ اس معنی کر یہ احکمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہے، حبر الامت ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہاں احکمت احکام اور محکم منسوخ کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر منسوخ کے مقابلے میں اس کو لیں گے تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ اس قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ساری منسوخ ہو گئی، اور قرآن کریم یہ ان کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن کریم اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، لا کتاب بعد کتابہ ولا نبوت بعد نبوتہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ یہ فائنل شریعت ہے، فائنل کتاب ہے، فائنل نبوت ہے، فائنل نبی ہے، لہذا یہ محکم ہے منسوخ کے مقابلے میں، کہ جیسے پچھلی کتابیں منسوخ ہوئی ایسے قرآن کریم کے اندر منسوخ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی بعض آیت بعد سے منسوخ ہو وہ الگ بات ہے، وہ آپس کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی دوسرا کلام اس کو منسوخ کرنے والا نہیں ہے۔ ثم فصلت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کھولی گئی، اس کی باتوں کو کھولا گیا۔ فصل یفصل تفصیل، تفصیل کا مطلب ہے جدا جدا کرنا، امتیاز کرنا، الگ کرنا، مطلب دو چیزوں میں فرق کرنا، فاصلہ کرنا۔ اس لیے عام کتابوں میں یوں آتا ہے، ایک مضامین کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے تو لکھتے ہیں فصل فی الوضوء، فصل فی الغسل، فصل فی التیمم، پھر فصل فی الوضوء کے اندر فصل فی آداب الوضوء، فصل فی مکروہات الوضوء، فصل فی فرائض الوضوء۔ اس طریقے سے ایک مضامین کے مسائل کو الگ دوسری فصلوں سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ تو اگر یہ معنی لیں تو فصلت کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ قرآن کریم نے ان 5 اہم شعبوں پر مختلف آیتوں کے اندر
وہ مضامین کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تو اس معنی کر وہ فصلت ہے۔ اور دوسرا فصلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، ایک گو میں، ایک وقت میں، اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق، احوال کے مطابق، مختلف قوموں، مختلف ملکوں، ان کی ضرورت کے مطابق بتدریج، قسط وار، انسٹالمنٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو۔ کیوں؟ تاکہ اس پر تدریجاً عمل کرنا بھی آسان ہو۔ کیوں؟ تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو۔ تو گویا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، فصل در فصل تھوڑا تھوڑا حصہ اترا، تو اس معنی کر فصلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں کو جانچ لیا گیا، پھر کھولا گیا، کس کی جانب سے؟ حکمت والے خبردار کی جانب سے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو ایسے باخبر اور ایسے باحکمت کی جانب سے یہ کلام کی تفصیل کی گئی ہے اور یہ کلام کو محکم کیا گیا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی ہوشیار ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن اس کی عقل کا دائرہ محدود ہے، لمیٹیڈ ہے۔ وہ ایک حد تک ہی اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے سارے احوال بھی نہیں ہوتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ تو محیط ہے، اس کے سامنے سارے احوال کھلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حکمت والے کی جانب سے یہ کلام ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حکمت والی کتاب اور تفصیل والی کتاب کے بہت سے مضامین ہیں، بہت سے احکام ہیں، بہت سے مقاصد ہیں۔ ان میں اہم مقصد کیا؟ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ بڑا مقصد کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں، کسی اور کی عبادت کرے گی نہیں۔ اننی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کی جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے نذیر یعنی ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والا ہوں کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، نفاق سے باز نہیں آتے، ان کو ڈرانے والا ہوں۔ اور بشارت دینے والا ہوں کن لوگوں کو؟ جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نفاق میں مبتلا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اور پہلی قسم کے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا ہوں، جہنم سے بچانے والا ہوں۔ یہ بچانا اور ڈرانا بربنائے شفقت ہے۔ جیسے ایک باپ مشفق اپنی اولاد کو، ایک مرید، ایک استاد اپنے شاگرد کو، یا ایک شیخ اپنے مرید کو شفقت کی بنا پر بچاتا ہے، ڈراتا ہے ایسے تمام کاموں سے، ایسے تمام امور سے جو دنیا اور آخرت میں اس کو نقصان پہنچانے والے ہوں۔ تو اس قسم کا ڈرانا ہے کہ جس میں شفقت ہوتی ہے، جس میں دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے، جس میں ہمدردی کا عنصر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس طرح کا ڈرانے والا ہوں۔ اور اس کے اہم احکام میں سے اور کیا ہے؟ انستغفروا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ دو چیزیں ہیں، استغفار اور توبہ۔ استغفار کا تعلق گزشتہ سے ہے، یعنی گزشتہ گناہوں سے معافی مانگو، اور توبہ کا تعلق آئندہ سے ہے، یعنی آئندہ پختہ ارادہ کر لو، پختہ عزم کر لو، عزم مصمم کر لو، فرم ریزولیشن کر لو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور بشری تقاضے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہو گیا تو فوراً توبہ کر لوں گا۔ ویسے بھی توبہ کی جو شرطیں ہیں اس میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ریاض الصالحین میں یہ فرمایا کہ توبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ توبہ ضروری ہے، واجب ہے ہر گناہ سے۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه وبين الله لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط، اگر معصیت اور گناہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے،
حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کیا؟ ان یقلی عن المعصیت، کہ وہ معصیت سے بالکل اکھڑ جاوے، الگ ہو جاوے. گناہ میں مبتلا ہونے کی حالت میں توبہ کرنا درست نہیں. توبہ برلب صبح درکف دل پر ازدو کے گناہ معصیت را خندامی آید بر استغفار ماں، یعنی زبان پر توبہ توبہ ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور دل میں گناہ کی لذت ہے. خود معصیت اور گناہ جو ہے اس کو بھی ہماری استغفار پر ہنسی آ رہی ہوگی کہ یہ بھی کوئی استغفار ہے، مذاق ہے، مذاق. تو سب سے پہلے گناہ سے اکھڑ جائے. دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ یندم علی فعلہ، ندم یندم، اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، ندامت ہو، ریگریٹ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہو. ایک بار خطا ہو جاتی ہو، 100 بار ندامت ہوتی ہو. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہو. ایک بار خطا ہو جاتی ہو، 100 بار ندامت ہوتی ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، پختہ ارادہ کر لے کہ وہ اس گناہ کی طرف آئندہ کبھی بھی لوٹے گا نہیں. اور اگر وہ معصیت ایسی ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ایک چوتھی کنڈیشن ہو جائے گی یہ 3 کے ساتھ کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے، مال ہڑپ کر لیا وہ مال واپس کرے، تہمت لگائی ہو تو اس سے معافی مانگے، یہ سب آ جائے گا. بہرکیف تو استغفار گزشتہ سے متعلق ہے، توبہ آئندہ سے متعلق ہے. کیا ملے گا کیا؟ کیونکہ ہم انسان فطری طور پر، طبعی طور پر ہر چیز کے اندر فائدہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو کہا کہ توبہ اور استغفار کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک. الی اجل مسمی کہا یعنی یہ دنیا تک، تمہاری زندگی تک، اور آخرت میں جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو توبہ اور استغفار کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. تو متاعا حسنا، اچھا فائدہ ایک مدت تک، متعینہ مدت تک، یعنی ہماری عمر جو ہے اس مدت تک. اور متاعا حسنا کیا ہے؟ تو کہا کہ حیات طیبہ، اچھی زندگی، جس کو دوسری جگہ پر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ سے تعبیر کیا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. تو وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متاعا حسنا کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوقات سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور اس کی توجہ جم جائے کس پر؟ اللہ رب العزت پر. یہ ہے متاع حسن. اور کچھ حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی کہ متاع حسن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا اس پر قناعت اختیار کرے، اس پر خوش رہے اور مفقود کا غم نہ کرے. مفقود کا غم نہ کرے کا مطلب یہ کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کا رنج اور غم نہ کرے، اور جو چیز اس کے پاس ہے اس پر قناعت کرے، اس پر راضی رہے، خوش رہے. تو یہ کہتے ہیں متاعا حسنا. دنیاوی فائدے کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ نوح کی آیت کو لے سکتے ہیں جس میں نوح علیہ السلام نے یوں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے باران رحمت نازل ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعہ، بیٹوں کے ذریعہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا. مطلب یہ ہے کہ رزق میں وسعت ہوگی اور عیش کی سہولتیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں دنیا سے متعلق ہے. تو کہا کہ متاعا حسنا الی اجل مسمی. آگے آخرت کا کیا؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادتی والے کو اپنی زیادتی دے گا. کل فضل سے مراد انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ، اور فضلہ سے مراد اس کے عوض میں اللہ رب العزت اس کو جنت دیں گے. تو گویا توبہ استغفار کا فائدہ دنیا میں بھی، توبہ استغفار کا فائدہ آخرت میں بھی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روح گردانی کرو گے، منہ موڑو گے میری تعلیمات سے، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. بڑے دن سے مراد قیامت کا دن، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا.
یا 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور احوال یعنی خوفناکی کے اعتبار سے بھی وہ بہت بڑا دن ہوگا، واقعات کے اعتبار سے بھی وہ بہت بڑا دن ہوگا، بہت سے واقعات اس میں ہوں گے۔ تو کہا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کا تعلق نذیر سے ہے، نذیر سے ہے۔ اور اوپر جو فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اس کا تعلق بشیر سے ہے، یعنی بشارت دیتا ہوں اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو دنیا میں بھی خوشحالی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سرخرو فرمائیں گے۔ الی اللہ مرجعکم، دنیا میں جیسی چاہے زندگی گزار لو، جو چاہے کر لو، تمہیں پہنچنا ہے کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اور جب لوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ کیسے لوٹیں گے؟ تو کہا کہ ذرات کو جمع کیا جائے گا اور تمہارے وجود کو پے کر دیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے تو بندہ کہے گا نا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے پورے تک کو ہم فنگر پرنٹ اور یہ جو لکیریں نظر آتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت جیسی تھی ویسی کر دیں گے اور اس کے سامنے کھڑا کریں گے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بدگمانی کو دور کیا ہے اور ان کے جو دل و دماغ میں جو فساد تھا اس فساد کو دور کیا ہے، کیونکہ منافقین یوں سمجھتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم منصوبہ بندی کریں اور ان کے خلاف پلاننگ کریں۔ تو جب پلاننگ کرتے تھے تو وہ چھپ جاتے تھے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے اور اپنے سینے کو دوہرا کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہماری ان باتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو ان منافقین کے احوال کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سنو، بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ وہ اس سے چھپائے، بھلا اس سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ سنو، جس وقت اپنے کپڑوں کو ڈھانپتے ہیں یعنی اس وقت بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یعلم ما یسرون، جانتا ہے اللہ رب العزت جو کچھ وہ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھلا جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے وہ زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو نہیں جانے گا؟ ضرور جانے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت اس سے واقف ہے، دلوں کی باتوں سے واقف ہے، جاننے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں والی کو جاننے والا ہے، انہیں دلوں میں جو باتیں ہوتی ہے زبان پر آنے سے پہلے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔